سڑک پر ایک شخص دوسرے شخص کو مار پیٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پیسے واپس کر ورنہ میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، صاحب مجھے مت مارو، صاحب میں جلدی ہی آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، مجھے بس تھوڑا سا اور ٹائم دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اتنے عرصے سے تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے اور آج تک تم نے ایک پائی بھی واپس نہیں کی ہے مجھے۔ پاس کھڑا ایک نوجوان جو اپنی گاڑی صاف کر رہا تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سب دیکھ کر رہا نہیں گیا اور وہ آ کر ان کے پاس اس شخص کو مارنے سے روک لیتا ہے۔ کہنے لگا، ارے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں تم کیوں اسے مار رہے ہو؟ دوسرا شخص بولا کہ ارے تو ہٹ پیچھے اور ہمارے معاملے میں مت آنا، میں چاہے جو بھی کروں اس کے ساتھ تمہارا کیا، اب نکل یہاں سے۔ وہ شخص اسے کہنے لگا کہ ارے تم میں ذرا بھی انسانیت نہیں، کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ اور رحم کرو انسانوں پر۔ دوسرا شخص کہنے لگا، ارے جا جا نکل، کہا نا جا یہاں سے۔ اب وہ آنے والا شخص دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ کیا معاملہ ہے اور یہ تمہیں کیوں مار رہا ہے؟ وہ پہلا شخص کہنے لگا کہ صاحب میں نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ رقم ادھار لی تھی اور میری نوکری بھی اب چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اب تک اس کے پیسے اسے ادا نہیں کر سکا ہوں۔ میں ایک غریب انسان ہوں، میں اس کے پیسے کہاں سے ادا کروں؟ میرے گھر کا گزر بسر تو پہلے ہی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، اب اوپر سے ان کا قرضہ۔ وہ شخص کہتا ہے، اچھا تو تم ایسا کرو، میں تمہیں یہ رقم دے دیتا ہوں، تم اسے یہ رقم ادا کر کے اپنی جان چھڑواؤ اس سے، اور مجھے رقم بتاؤ کتنی رقم ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، صاحب 50,000 روپے ہیں۔ وہ آنے والا شخص کہتا ہے، بس 50,000 روپے، اور یہ تم پر اتنا ظلم بس ان 50,000 روپیوں کی وجہ سے کر رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں یار۔ وہ دوسرے شخص کو ذرا غصے سے کہتا ہے، وہ اسے ایک چیک کاٹ کر دے دیتا ہے تاکہ وہ یہ چیک کیش کروا کر اپنی رقم حاصل کر سکے۔ وہ دونوں چیک لے کر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ آج تو ان کے مزے ہو گئے، اور کیسے اس شخص کو ہم نے بیوقوف بنا کر 50,000 روپے کا چیک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ آگے گئے اور بینک سے جا کر انہوں نے کیش کروا لیے پیسے، اور مزے سے ایک ساتھ گھوم رہے تھے تاکہ ان پیسوں سے اپنی اپنی شاپنگ کریں اور مزے اڑا سکیں۔ وہ شخص جس نے ان کو چیک دیا تھا، ان دونوں کو ایک ساتھ اس نے آخر دیکھ لیا۔ وہ ان کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ شخص اسے مار رہا تھا اور اب یہ یہاں کس طرح مزے سے گھوم رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ان کے درمیان۔ خیر وہ اس بات کو اگنور کر کے وہاں سے چلا گیا۔ شام کو جب اپنے آفس سے باہر آیا تو دیکھا کہ یہ لوگ پھر سے ایک شخص کو یہی جھوٹی کہانی سنا کر لوٹنے لگ گئے ہیں۔ یہ کہنے لگا، اچھا تو اب یہ اس کو بیوقوف بنانے کا سوچ رہے ہیں، میں ابھی ان کو سبق سکھاتا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص اس نئے بیوقوف بننے والے شخص کو کہانی سنانے میں مصروف تھا کہ یہ پیچھے سے آ گیا اور کہنے لگا، جی اس کی بیٹی کی شادی پر اس نے قرضہ لیا تھا جسے یہ ادا نہیں کر سکا، اس لیے یہ شخص اسے مار رہا تھا۔ ایک نوجوان ایک دم اسے اپنے سامنے پا کر گھبرا گیا اور وہ شخص جس کو یہ دونوں یہ کہانی سنا رہے تھے وہ حیران ہو گیا۔ کہنے لگا، جی آپ کون؟ دھوکہ کھانے والا شخص اب ہنسا، ارے میں بھی آپ کی طرح ان کے ہاتھوں دھوکہ کھانے والا آدمی ہوں بھائی، جسے ابھی انہوں نے صبح یہ کہانی سنا کر الو بنایا اور 50,000 روپے نکل گئے۔ آپ تو شکر کریں کہ آپ بچ گئے ہیں اور میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، ورنہ یہ آپ کو بھی چونا لگا کر بھاگ جاتے۔ ارے کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ فراڈ ہیں؟ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ تو میں ان کو 1,00,000 روپے دینے والا تھا۔ شکر ہے آپ نے میرا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ وہ شخص اس آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پوچھنے لگا کہ مگر اب ان کا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ ان کا کیا کرنا ہے، ان کو پولیس کے حوالے کر دیں گے، ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے رہیں گے۔ وہ دونوں آدمی کہنے لگے، ارے نہیں سر، پلیز ہمیں پولیس کے حوالے مت کرنا، ہم سچ کہتے ہیں، ہم آئندہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ایسے کیسے تم پر اعتماد کر لیں بیٹا، اب تم لوگوں کو تو پولیس ہی ٹھیک کرے گی، اور ویسے بھی جب تک تم جیسے لوگوں کو ڈھیل ملتی رہے گی تب تک غریبوں کا حق ان کو نہیں ملے گا۔ دوستو ایسے بہروپیے لوگوں کو ضرور پہچانیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی مدد نہ کریں،
لیکن ان کے بارے میں تھوڑی سی چھان بین کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔